اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. عزیز بھائیو، بزرگ و دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. اللہ پاک ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مزید احسان ہوا تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. اور اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہوا تھوڑی دیر قرآن پاک کا سبق سنیں اور سنائیں. اللہ نے موقع عطا فرمائے. دعا فرمائے جتنی باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لگاتار سورہ بقرہ کی بابرکت آیت پر 2-4 دن سے لگاتار اسی پر بات ہو رہی تھی. عزیز بھائیوں، قرآن پاک وہ دولت ہے، جتنا کہا جائے، جتنا سنا جائے اور جتنا اس پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، اللہ پاک اس کے اندر اتنے انمول ایسی موتیاں اور ایسے قیمتی خزانے چھپائے رکھے ہیں جس میں انسان جتنا کوشش کرے گا، جتنا جد و جہد کرتا رہے گا، اللہ پاک اس کو ایسا خزانہ ملتا رہے گا، بشرطے کہ انسان تھوڑا قرآن پاک کے لیے وقت دے. جو آدمی قرآن کو جتنا وقت دے گا قرآن نے بھی اسے کچھ دیا ہے. اور انسان قرآن پاک کو پسے پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا تو ہمیشہ وہ انسان ذلیل خوار ہوا ہے. اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن پاک کی عظمت کرنے والوں کے لیے، اس کا ادب احترام کرنے والوں کے لیے بہت ہی اونچا مقام بتایا ہے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. سورہ بنی اسرائیل کی دوسرے صفحے کی آیت ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن پاک کو عظمت کرنے کی، ادب احترام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے کئی قوموں کو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی ہے. تو میرے بھائیوں، اور اسی کے مد مقابل قرآن پاک کی عظمت نہ کرنے والوں کو، قرآن پاک نہ پڑھنے والوں کے لیے میرے بھائیوں اوندے منہ ڈھکیل دیا ہے. قرآن پاک کی بد ناقدری کرنے والوں کے لیے ذلیل و خوار ہونا پڑا ہے. ابھی قریب میں آپ لوگوں نے دیکھا وسیم رضوی کا کیا حال ہوا. ابھی آپ قریب میں دیکھا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والی تسلیمہ نسرین کے ساتھ کیا حال ہوا. ابھی آپ نے قریب میں ہی دیکھا قرآن پاک کی بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا. تو اسی لیے میرے بھائیوں اللہ پاک سے دعا فرمائیں جتنے لوگ پلٹ کر چلے گئے ہیں خدا کرے اللہ پھر ان کو واپس لے آئے. خدا کرے ان کو اللہ پاک ہدایت مل جائے، واپس آ جائے، ان کی دونوں جہاں کامیابی ہوگی. ورنہ مرتد کی سزا تو کیا ہے، اس کا قتل کر دیا جائے. اللہ فرماتے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، 5ویں پارے کی ایک صفحہ پہلے ختم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اللہ نے اس میں فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ کیا ہے ایمان میں داخل ہوتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، پھر ایمان میں آتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسوں کو کبھی اللہ راستہ نہیں دکھائیں گے. اسی لیے ادب کرنے والوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا ہے. ہم سورہ بقرہ کی یہ بابرکت آیت کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ پاک اس کے اندر بہت سارے خزانے چھپائے رکھے. کل بات ہو رہی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے اندر 4 نکات اللہ بیان فرمائے ہیں. ایک نکتہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک اللہ کا زندہ ہونا، ہمیشہ سے ہونا.
اللہ پاک زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا جو اللہ یہ اس کے اندر نقطہ بیان کیا گیا، سینۃ ولا نوم، پل بھر کے لیے بھی غفلت نہ برتا جائے، پل بھر کے لیے بھی غفلت نہ آئے۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے غفلت آئے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے اللہ پاک تو سونا تو دور کی بات، نیند تو دور کی بات، اللہ کو اونگ بھی نہ آنا، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اب اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو لفظ شفاعت ہے سورہ بقرہ کے اندر 3 جگہ اللہ پاک بیان فرمائے۔ ایک سورہ بقرہ کا پہلا ربوع ہے، اس کے اندر اللہ بیان فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وان، یہاں اوپر بیان فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہے، پارے نمبر پہلا اور الف لام میم کے اندر ثلث کے اندر یا اللہ پاک یہاں بھی بنی اسرائیل کے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، شفاعت یہاں بھی لفظ شفاعت 2 جگہ، اب یہاں پر بھی لفظ 3 جگہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر لفظ شفاعت لے کر آئے۔ اب شفاعت سے مراد کیا ہے، کل ہم نے آپ کو سنایا تھا، آج سنائیں گے۔ میرے بھائیوں پورے پیغمبر نبی رسول، ہر پیغمبر نبی رسول اپنی اپنی کیا ہے پریشان کیا ہے، خود دیکھتے ہوں گے میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، پوری امت کی فکر صرف ایک پیغمبر میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ امام حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ ایک عظیم فکر کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں آپ گھلتے رہے، دنیا میں بھی گھلتے رہے، قبر کے اندر بھی گھلتے رہے، آخرت میں بھی یہی فکر کو لے کر کھڑے ہوں گے۔ آخر کار کل آپ کو ہم نے بات سنائی، آپ اتنا لمبا طویل سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اشفع تشفی، آپ سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو پورا کریں گے، اور سل تؤتا، سل کے معنی امر کا صیغہ ہے، اور اللہ پاک فرماتے میرے نبی آپ پوچھئے، سل کے معنی پوچھئے، آپ سوال کیجئے، تؤتا آپ کو دیا جائے گا، آپ کو ہم اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اللہ میں اور میری امت کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، پوری امتیں سب باندھ کر کھڑی ہوں گی حشر کے میدان میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک کا انسان، میرے بھائیو آپ کبھی اجتماع میں چلے گئے ہوں گے، لاکھوں کا مجمع دیکھ کر پریشان۔ ابھی قریب کا اجتماع ہوا ہوسکوٹے کے اندر، پورے موبائل کیا ہے نیٹ ورک جام ہو گئے، کسی کا موبائل چلتا نہیں، کیوں؟ لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب آپ یہ تو چھوٹا مجمع تھا، اور پوری دنیا کا انٹرنیشنل جو اجتماع ہوگا، پوری دنیا کا انٹرنیشنل جو کانفرنس ہوگا، اسے اللہ نے کیا کر دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر، لوگوں کو کیا ہے ساری دنیا، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیش اور کیا ملیشیا، کیا ہے دنیا کے خطے سے پوری دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے بہانہ بنا دیا سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، احرام کی چادروں کو پہنا کر 9 ذی الحجہ عرفہ کے میدان میں کیا کرتے ہیں، سب کبھی 50 لاکھ، کبھی 60 70 لاکھ 80 لاکھ کا مجمع جب ایک ہی جگہ جمع ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس اجتماع کے اندر، اتنے بڑے کانفرنس کے اندر، میرے بھائیوں جہاں دور دور تک کیا ہے انسان ہی انسان نظر آتے ہوں گے، اتنے بڑے مجمع کے اندر میرے بھائیوں ہم سوچ نہیں سکتے وہاں پر اللہ پاک نے ایک عجیب نظام چلا ہے۔ خدا کرے اللہ ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ سب کو حاجی بنا دے، اللہ سب کو احرام کی چادریں باندھ کر وقوف عرفہ میں جمع ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اتنا بڑا مجمع ہے، اب وہاں پر کیا کریں گے، صرف لوگوں کو دیکھ کر پریشانی ہوگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنا بڑا مجمع ہوگا، لاکھوں اربوں کھربوں انسان چلے گئے، جس میں مسلمان، غیر مسلم، ناگج اور پتہ نہیں کیسے کیسے مذاہب کے لوگ، یہ تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ پورے قیامت کے دن کتنی صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی،
صف آپ دیکھیں گے ادھر سے بہت دور تک، کبھی اجتماع میں چلے گا آپ دیکھتے ہیں کہاں صف، وہاں سے لے کر اتنا دور دور تک، کتنی بڑی بھی صف ہے، سو ہے نہیں ہے، وہ کنارے سے یہ کنارے تک آنے تک کافی دیر لگتا ہے۔ اب حشر کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے نسل انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، 120 صفیں ہوں گے، ان 120 صفوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کی جو صفیں ہوں گی 80 صفیں ہوں گی۔ 120 میں 80 چلے گئے تو باقی کتنے رہیں گے؟ 40 صفیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ پیغمبر ہمارے نبی چھوڑ کر تمام پیغمبروں کی امت کی جو صفیں ہوں گی وہ 40 ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے ہماری اس امت کا مقام کیا ہوگا؟ ڈبل ہے، وہ 40 یہ 80۔ اب یہ تمام سب سے پہلے جو حساب ہوگا اس امت کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ حساب شروع کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ اب اس کے بعد امت کے حساب کے لیے اللہ پاک بلائیں گے۔ اب امت میں حساب کس سے شروع کریں؟ کون شروع کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ تو جباریت کا لباس پہن کر بیٹھے ہوں گے، اللہ غضب میں غصے میں بیٹھے ہوں گے۔ اب حساب کس سے شروع کیا جائے؟ اب اس کے بعد میرے بھائیوں کبھی کیا کرتے ہیں استاد اپنے پہلے ایک ماڈل کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے شاگرد کو پیش کرتے ہیں، یہ میرا شاگرد ہے، اس کے کیا ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کو دکھاتا ہے۔ ہر کمپنی سب سے پہلے کوئی تمہاری کمپنی کے اندر کوئی چیزیں دکھاؤ، ماڈل کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے یہ چیزوں کو دکھائیں گے، پیش کریں گے۔ اب اللہ پاک حساب شروع تو کریں گے تو کس سے شروع کیا جائے؟ اس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر پڑے گی، لے کر آئیں گے، صدیق آپ آگے چلیے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر ایسا دونوں ہاتھ لے کر ایسا کریں گے، حضرت ابو بکر فرمائیں گے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں آج حساب کے لیے پیش کیا جاؤں۔ پیچھے آئیں گے، اللہ کے نبی آگے کریں گے، پیچھے آ جائیں گے، اللہ کے نبی آگے کریں، آخر میں حضرت ابو بکر کو سامنے پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہلکے سے سوال کر حضرت ابو بکر کی کتاب بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کو پیش کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کا لائق ہی کہاں ہوں، کہاں میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا لائق ہی کہاں ہوں؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرے مشیر ہیں، یہ میرے مراد ہیں۔ یہ حضرت پورے صحابہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی کے مرید تھے، اور حضرت عمر کیا تھے؟ حضرت عمر اللہ کے نبی کے مراد تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آباد میں حضرت عمر کو پیش کیا جائے گا، حضرت عمر کو بھی ہلکے سوال کر کے فوراً آپ کی کتاب بند کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت عثمان کو جیسے پیش کریں گے اللہ پاک کا غصہ بالکل 0% آ جائے گا، اللہ پاک مسکرا دیں گے حضرت عثمان کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں گے؟ اللہ پاک کیا کریں گے؟ مسکرا دیں گے حضرت عثمان کو دیکھ کر۔ ایسے باوقار صحابی تھے حضرت عثمان۔ پوری دنیا کے اندر سب کیا ہے عجیب و غریب جو صحابی حضرت عثمان ہیں۔ کیوں؟ 2 مرتبہ داماد بن کر اللہ کے نبی کے دروازے پر آئے تھے، 2 مرتبہ نوشہ بن کر داماد بن کر اللہ کے نبی کے دہلیز پر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت خوش تھے۔ جب آپ کی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ رو رہے تھے جنت البقیع کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، جو بدر کے آج 17 رمضان ہے، آج ہی بدر کا دن ہے۔ حضرت عثمان بدر کی کیا ہے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان آپ مدینے میں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں بدر میں شرکت کے برابر سمجھوں گا۔ حضرت عثمان مدینے میں رہے، بدر میں شرکت نہیں ہوئے، پھر بھی آپ کا نام بدری صحابہ میں آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا وما ينطق عن الهوى، نبی بذات خود اپنے آپ نہیں کہتے، جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا نبی کچھ نہ کہتے تھے، کوئی الفاظ نہیں کہتے تھے، اور زبان نبی کی ہوتی کلام خدا کا ہوتا تھا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کار حضرت عثمان کو جب بدر سے واپس آئے، حضرت رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ جنت بقیع میں رکھا گیا تھا، آپ خود اترے جنازے میں، قبر میں اترے، اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ آخر کار آپ جب دفن کر کے نکل رہے تھے، حضرت عثمان رو رہے تھے، تو حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے پوچھا، عثمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ حضرت عثمان نے دو جملے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک آپ کی بیٹی کا انتقال وہ صدمہ ہے، دوسرا یہ صدمہ ہے آپ کا میرا جو رشتہ تھا، داماد سسر کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، میری اور ایک بیٹی ہے، بات لمبی ہے، تفصیل بہت لمبی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی اور ایک حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چند دن کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، پھر جنت البقیع میں گئے، دفن کر دیا۔ پھر وہی حضرت عثمان رو رہے تھے، اللہ کے نبی پھر پوچھے، عثمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پھر وہی جملہ اللہ کے نبی، آپ کی ایک بیٹی تھی میرے نکاح میں، وہ بھی انتقال ہو گئی، دوسری بیٹی آئی وہ بھی انتقال ہو گئی، اسی صدمے میں رو رہا ہوں، آپ کا میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عثمان آپ مجھے اتنے محبوب ہو، اتنے مجھے پسند ہو، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی 100 بھی تجھے ہی دیتا، سب مر جاتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کیا مقام ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی کے پاس۔ جب اللہ کے نبی کے پاس حضرت عثمان کا مقام تھا تو خدا کے پاس کیا مقام ہوگا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ بات، اور کیوں حضرت اللہ نے مسکرایا تھا کل میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے کیوں حضرت عثمان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جب جا کر اللہ پاک کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا جیسے حساب ہوگا، ابھی حساب تو کیا، اللہ کے نبی فرمائے، اے اللہ کل قیامت کے دن عثمان کو میں پیش کروں گا، آپ میرے عثمان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ نبی نے کہا تھا، اللہ نے قبول فرمایا تھا، اللہ پاک مسکرا دیں گے۔ اس کے بعد بقیہ حساب و کتاب ایسے شروع ہوگا۔ اس کے بعد سر طور پر کیا ہے، اللہ کا غصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب امت کے حساب و کتاب شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، من ذا الذی یشفع، یہ سفارش کا لفظ اللہ پاک لے کر آئے ہیں، عنده الا باذنہ، کون سفارش کریں گے؟ اللہ کے سامنے سوائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی وہاں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ سورہ نبا کے اندر اللہ فرماتے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو ہم اجازت دیں گے نہیں، کوئی چون و چرا تک نہیں کرے گا ہمارے دربار میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہم اجازت دیں گے آپ سفارش کریں گے، امت کی سفارش ہوگی۔ بہرحال عزیزو، اس کے بعد وسیع کرسی، یہ کرسی کا جو تذکرہ تھا ہم نے آج کرنے کے لیے کہا تھا، وقت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تمام ساتھیوں سے ہماری درخواست ہے، آیت الکرسی سب یاد ہوگی، ابھی یاد نہیں ہوئی، یاد ہوگی سب کو بھی، یا جلدی سے یاد کر لیجئے، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کو پڑھتے رہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہتے ہیں کہ